روزانہ اسلامی تاریخ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔ کربلا اور ماتم، تاریخ کیا کہتی ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ایک سوال بہت لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کیا ماتم کرنا یا رونا جائز ہے؟ آج ہم اس سوال کا جواب تاریخ کی روشنی میں دیکھیں گے، بغیر کسی کو تکلیف دیے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ رونا کیا ہے۔ رونا ایک فطری جذبہ ہے۔ جب کوئی پیارا بچھڑ جائے تو آنکھیں خود بخود بھر آتی ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اللہ نے اس رونے کو غلط نہیں کہا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر آنسو بہائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ نے دل میں رکھی ہے۔ رونا رحمت ہے۔ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ کربلا کا واقعہ پیش آیا 10 محرم 61 ہجری کو۔ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو صحابہ، تابعین سب روئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کر کے روئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماتم کیا ہے؟ ماتم کا لفظی مطلب ہے غم منانا۔ محبت میں غم ہوتا ہے اور غم میں آنسو آتے ہیں۔ شیعہ مسلمان امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی وجہ سے روتے ہیں، اور یہ محبت اہل بیت سے ہے، جس کا حکم قرآن میں بھی ہے۔ دوسری طرف بہت سے علماء کا یہ موقف ہے کہ غم منانا اور رونا جائز ہے، لیکن حد میں رہنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان اپنے علماء کی رہنمائی میں عمل کرتا ہے، اور یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ دین میں کسی پر زبردستی نہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد منانا، ان سے محبت کرنا، ان کے غم میں آنسو بہانا، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ محبت کا اظہار ہے، نفرت کا نہیں، اور محبت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آخر میں بس یہی کہنا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام محبت، صبر اور حق کا پیغام تھا۔ چاہے تم کسی بھی مسلک سے ہو، امام حسین رضی اللہ عنہ سب کے دل میں ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کی محبت میں اکٹھا رکھے اور ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا کر رکھے، آمین۔ ذرا رکیں اور سوچیں، کیا ہم نے یہ سوچا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں کیا کھویا؟ اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے جوان ساتھی، سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا، اور پھر بھی انہوں نے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ صبر کی وہ مثال ہے جو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اب بات کرتے ہیں مسجد کی۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ شیعہ مسجد ہو یا سنی مسجد، دونوں میں ایک ہی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ محرم کے مہینے میں مساجد اور امام بارگاہوں میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ ذکر محبت کا ذکر ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جہاں بڑے بڑے علماء نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر آنسو بہائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، جو سنی مسلمانوں کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی اہل بیت کی محبت میں اشعار لکھے۔ یہ محبت کسی ایک فرقے کی نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کی محبت ہے۔ رونا اور غم منانا یہ انسانی فطرت ہے، لیکن کربلا کا غم صرف غم نہیں، یہ ایک سبق ہے۔ یہ سبق ہے کہ ظلم کے سامنے خاموش مت رہو۔ یہ سبق ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ باطل کے سامنے جھکنا اسلام کو مٹانا ہے۔ آج کے دور میں ہمیں کربلا کے سبق کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپس میں محبت رکھو، اختلاف ہو تو نرمی سے بات کرو۔ شیعہ ہو یا سنی، سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کو یاد رکھو اور ان کے پیغام کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔